پی ڈی ایم کسی صورت میں عمران خان کو سیاست میں قبول نہیں کر سکتی. یہ تو ابھی سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف انتقام لینے کا. اب یہ بہت آگے تک جائے گا. اور عمران خان یہ اب تاریخ اور آج 5 بجے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں, آپ نوٹ کر لیں آج سے 3 مہینے کے بعد عمران خان صاحب اور اتنے زیادہ پھنس اور دھنس چکے ہوں گے مسائل کے اندر کہ ان کے لیے نکلنا اور مشکل ہو جائے. اچھا امیر, ذرا ہم ساری جو سچویشن ہے نا اس پر میں چاہوں گی کہ آپ تمام تر چیزوں پر اپنا بھرپور تجزیہ دیں. ایک تو الیکشن کمیشن تیار ہو گیا اچانک الیکشنز کے لیے, پھر میاں صاحب 17 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی. حکومت کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کی جماعت کو بھی بین کیا جائے, عمران خان بھی نااہل ہوں, ان پہ کرپشن کے الزامات ہوں, توشہ خانہ ریفرنس ہو, چاہے یہ والا معاملہ ہو. ابھی جو کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں کہ کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ آگے آنے والے چند دن انتخابات تو ہوں گے, لیکن جو عمران خان پر دباؤ ہوگا حکومت کا وہ کتنا ہوگا؟ عمران خان صاحب پچھلے تین دن سے جس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں, اس کی وجہ عمران خان صاحب خود بن رہے ہیں. وہ یوں کہ آج عمران خان اگر چاہیں تو اگلے 2 مہینے میں الیکشن کروا سکتے ہیں, اور مجھے حیرت ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں کروا پا رہے. وہ الیکشن کارڈ جو پہلے شہباز شریف کے ہاتھ میں تھا وہ آج عمران خان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. اور وہ عمران خان جو مسلسل شہباز شریف سے, پی ڈی ایم سے 4 ماہ سے الیکشن مانگ رہے ہیں, الیکشن کر رہے ہیں, آج جب الیکشن ان کے ہاتھوں میں چلا گیا اور وہ الیکشن نہیں کروا رہے, وہ یوں کہ وہ اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور وہ 123 لوگ مستعفی ہو جائیں ان کے نیشنل اسمبلی سے اور سندھ اسمبلی سے, تو یہ 700 سیٹیں بنتی ہیں سمیہ. 700 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن کروانے کا مطلب ہے آپ کو کم از کم 250 ارب روپیہ چاہیے. اس وقت آپ کے خزانے میں 250 روپیہ نہیں ہے کسی اللہ تللے پہ خرچ کرنے کے لیے. کیا آپ صرف 5-6 مہینے کے لیے, کیونکہ اگلے سال تو ویسے ہی الیکشن ہے, تو کیا 5-6 مہینے کے لیے آپ 250 ارب روپے اور اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ الیکشن میں چلے جائیں. اور اگر آج الیکشن میں ہم چلے گئے ہوتے, انٹرم گورنمنٹ اناؤنس ہو چکی ہوتی, تو یہ جو عمران خان صاحب کے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کے خلاف ریفرنسز جا رہے ہیں, ان کے اوپر 62-63 لگ رہا ہے, یہ سب نہ لگ رہے ہوتے. تو اب وہ کیوں اپنے لیے یہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں جا رہے وہ الیکشنز میں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پنجاب حکومت کے ساتھ کیوں چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں. یا تو ان کو چودھری پرویز الہی نے مجبور کیا ہوگا کہ چونکہ وہ بن چکے ہیں چیف منسٹر, شاید وہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن and you think کہ وہ مجبور ہو جائیں گے پرویز الہی کے ہاتھوں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس وقت ان کی جان, عمران خان صاحب کی جان وہ جس طوطے کے اندر ہے اس کا نام پرویز الہی ہے. آج اگر پرویز الہی ان کی حکومت کو چھوڑ کے اور نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائے تو عمران خان پنجاب سے فارغ ہو سکتے تھے. آج اگر ان کی بظاہر تو ان کی حکومت تھی, لیکن حکومت تو عمران خان کی پی ٹی آئی کی سمجھی جا رہی ہے پنجاب کے اندر. وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آج 10 ووٹ قواف لیگ کے ان کے پاس موجود ہیں. اگر یہ 10 ووٹ ان کو قواف لیگ کے نہ ملتے تو وہ کبھی بھی اپنے مخالفین کو اقتدار سے باہر نہ نکال سکتے ہیں, نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ تو ابھی شروع ہوا ہے سلسلہ, کیونکہ پی ڈی ایم کسی صورت میں عمران خان کو سیاست میں قبول نہیں کر سکتی. یہ تو ابھی سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف انتقام لینے کا. اب یہ بہت آگے تک جائے گا. اور عمران خان یہ اب تاریخ, اور آج 5 بجے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں, آپ نوٹ کر لیں آج سے 3 مہینے کے بعد عمران خان صاحب اور اتنے زیادہ پھنس اور دھنس چکے ہوں گے مسائل کے اندر کہ ان کے لیے نکلنا اور مشکل ہو جائے. اور یہ توشہ خانہ ریفرنس, یہ تو توشہ خانہ ریفرنس جو ادھر جاری درخواست, وہ بھی ایک چیز ہوگی 17 اگست کی ڈیڈ لائن جو ہے. جی دیکھیں نا, کل تک توشہ خانہ ریفرنس کی بات تو نہیں تھی. صحیح بات ہے. آج یہ ایک نیا باکس کھل گیا توشہ خانہ ریفرنس کا. پرسوں ایک اور چیز کرائیں گے عمران خان کے خلاف. سچ یا جھوٹ کی ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کیس میں جان ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہ کسی صورت میں بھی عمران خان کو پولیٹیکلی الائیو نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن پریشرائز تو ہوگا نا, ظاہر پریشرائز تو کیا جائے گا ہر طریقے سے. پوائنٹ ٹیکن. اچھا میں ذرا اس پر قانونی نقطے بھی جان لوں, پھر دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی. اچھا عاضر صاحب, اب یہ توشہ خانہ ریفرنس کی بات بھی آج ہی آ گئی کہ جی ادھر نااہل کروایا جائے تاکہ یہ فیصلہ آئے, پھر وہ شو کاز نوٹس کی مدت بھی ہے. یہ 17 اگست کی ڈیڈ لائن کیا ایسی آ گئی؟ اور مجھے بتائیے کہ کیسے 62(1)(f) کے تحت اس پہ نااہلی ہو سکتی ہے, یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ چل رہا ہے؟ بہت شکریہ. آرٹیکل 62(1)(f) اردو میں, فارسی میں, پشتو میں, سرائکی میں
میں نے کہا بھی تھا دوستوں کو کہ ان تک ذرا بھجوا دیں, خاص طور پر پی ڈی ایم سب کو, اور پڑھ کے سنا دیں. یہ سگیشس رائٹرس آنےسٹ اینڈ امین کا فیصلہ کرنا ہے ایک تو عدالت نے, اور نمبر 1 یہ آپ کے نامینیشن پیپر سے تعلق ہے. آج آپ نے نامینیشن پیپر داخل کیے, کاغذات میں کچھ چیزیں دیں اور آپ الیکشن لڑ لیا. اب اس کے بعد جو آپ کوئی جائیداد خرید رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ پھر آپ اگلے نامینیشن پیپر تک بات جائے گی. سمپل سی میں بات اور توشہ خانہ کا جہاں تک کیس ہے نا, وہ بنتا نہیں ہے. اس لیے نہیں بنتا ہے کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں ان کی اپنی انکم ٹیکس ریٹرنوں میں یا ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اویلیبل ہوں گی. اب وہ جب نامینیشن پیپر نئے داخل کروائیں گے اس میں آ جائے گی. سر یہ ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں کہ الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ کو دے سکتا ہے درخواست؟ نہیں دیکھیں, پہلی تو بات ہے میں ابھی یہ ختم کر لوں, الیکشن کمیشن کا جو حالیہ فیصلہ ہے وہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو میں سمجھا دوں کہ 62(1)(f) کا طریقہ, میں عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے لیڈر بھی ہیں, پارٹی ہیڈ بھی ہیں. اگر وہاں کوئی سرٹیفکیٹ میں دقت آ گئی ہے تو اس کا اطلاق ان کے ذاتی معاملات پر نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.